کلپ نمبر 1197۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 38 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ ترجمہ: اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم پر زبان تان کھولتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے اور ان کا یہ مکر و فریب اسلام کے حق میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے تو عذاب اور ثواب کیسا۔ یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کی مکاریاں انہیں کچھ کام نہ آئیں گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ترجمہ: تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور اے لوگو جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رزاق ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، وہ نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب مشرکوں کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا دنیا میں یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ تو فرشتے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے اللہ عز و جل تو اس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم اس سے بری ہیں۔ وہ ہمیں نہیں بلکہ شیاطین کو پوجتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے غیر خدا کو پوجتے تھے،
اور ان کفار میں سے اکثر انہی شیاطین پر یقین رکھ